إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس کسی ایک نے ایک انسان کو زندگی دے دی، اس کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ تو اندازہ لگائیے وہ اسلام کیسے حکم دے گا لوگوں کو مارنے کا۔ اور عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق مرد پورے مار دیے جائیں گے، عورتوں کو لونڈی سلیوز بنا لیا جائے گا، بچے مارکیٹ منڈی میں بیچ دیے جائیں گے۔ سارے مکے والے یہی سوچ رہے تھے کہ اب محمد شاید صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے ایک منادی اور اعلان لگاتے ہیں جو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ محفوظ ہے، جو کعبے میں ہے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے۔ ابھی بھی آپ اس شخص پہ الزام لگائیں گے اور اس نے جو دین اس پہ مکمل ہوا کہ یہ دہشت گردی اور بے امنی پھیلاتا ہے۔ میں کئی واقعات رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ کرنا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح مکہ ہے، اور اسی طرح جو ہے واقعہ ہے آپ کے سامنے جو ہے طائف کا، یہ سارے مواقع تھے جہاں بدلہ لیا جا سکتا۔ اب ایک غلط فہمی وہ یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امن قائم ہونے کے بعد پھر وار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ پیس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہاں وار نہیں ہوگا، بول کر پیس کا معنی یہ ہے کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو سیف گارڈ کیا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا تو وار بھی کیا جائے گا۔ ایسے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں پیس مطلب وار کیوں، ضرورت نہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگی کیوں لڑی؟ اگر پیس کے آپ میسنجر ہے بول رہے ہیں تو پھر کیوں لڑی؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے، وارس ہوتے ہیں اس کے لیے۔ میں ایگزامپل دوں آپ کو، ہم انڈیا کو لے لیں، الحمدللہ انڈیا آزادی کی بات سے دوسرے لینڈ سے بہت زیادہ انکروچمنٹ نہیں ہوا کہ ہم لوگ ادھر چلے گئے ہم لوگ ادھر چلے گئے، دوسرے لوگ آئے اندر لیکن ہم لوگ گئے نہیں کبھی دوسروں کی زمین پر۔ تو جب وہ لوگ اندر آئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم انڈینس نے نہیں ہم بہت پیسفل لوگ ہیں، آ جاؤ تم بھی لے لو ہماری زمین، اتنا لینا لے لو اتنا لینا لے لو، تم یہ بانٹ لو، نہیں، ہم نے کیا کیا؟ یہ ایک پیسفل لینڈ ہے اور اس کے ہم حکومت کرنے والے، اگر کوئی یہاں آئے گا تو ہم اپنا ڈیفنس ضرور کریں گے، اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو جتنے دنیا کے پیسفل نیشنز ہیں سب کے پاس اپنی پولیس فورس ہے، سب کے پاس اپنی آرمی ہے، سب کے پاس اپنی نیوی ہے، سب کے پاس اپنی ایئر فورس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے، اور پیس کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کبھی کبھار وارس بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ کئی مذہبی کتابیں اور داستانیں اس پر ہے لکھی ہوئی جو صرف جنگیں ہیں، مکمل الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ جنگیں ہیں، لیکن وہ جنگ حق اور باطل کی، ان کا کہنا ہے حق اور باطل کی، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے اور حق کو لوگ یا تو ستاتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو ان کو دفاع کیا تھا اس کو جہاد کا معنی ہوتا ہے، کوشش، اسٹرائف اینڈ اسٹرگل کے معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ حق کے لیے لڑا جانا یہ جہاد ہے، لیکن اس کو بہت ہی بھونڈے انداز میں، برے انداز میں پیش کیا گیا، ایسا بتایا گیا کہ ارے جہاد بولے تو انسانیت کا قتل، جہاد بولے تو خون، جہاد بولے تو معصوم عورتوں قتل، جہاد بولے تو مالس میں جا کے اپنے آپ کو بلو کر لو، یہ جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے، جہاد کوشش ہے، جہاد حق کے لیے لڑائی، یاد رکھیے، اس بات کو ہم سمجھے۔ اسی طرح لوگ اس بات کو اتنا آگے لے گئے، اتنا آگے لے گئے کہ حالت یہ ہے کہ آج لوگ ڈرے ہوئے ایک دوسرے سے، یاد رکھیے، مسلمانوں سے خاص طور سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان چلے جائے اس کی شخصیت، اس کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں، کبھی کبھار کہ ارے یہ کیا ہو رہا، اور یہ کیوں آ گیا یہاں، اب پتہ نہیں سے کیا بد امنی پھیل جائیں گی اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اور یہ بات میں بھی گواہی دے سکتا ہوں، میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، کئی مرتبہ جب سفر میں گاڑیوں میں سوار ہوا، فلائٹ میں سوار ہوا، تو پہلے تو کوشچن مارک تھا یہاں کیوں ہے یہ، اور دوسرا یہ تھا بہت سارے لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک، کہ ان کو ایک اتنا ڈر میڈیا نے بتا دیا تھا کہ اگر مسلمان سوار ہوا تو فلائٹ لینڈ نہیں ہوں گی، وہ کہیں اور نیوز میں آئیں گی، کہاں گئی وہ، بلڈنگز میں گئی، جنگل میں چلے گئی، سمندر میں چلے گئی، یہ ہوتا ہے مسلمان سوار ہے۔ اور اس کے جیتے جاتے اگزامپلس آپ دیکھیں، امریکہ میں کئی فلائٹ صرف ایک مسلم شخصیت اس کے چہرے سے پہچانا جا رہا ہے، فلائٹ رد ہوگی، لوگوں نے کہا ایسا سواری نہیں کر سکتے ہم کو ڈر ہے اپنی جانوں کا۔ تو یہ حالت ہو گئی، یاد رکھیے، ہم ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسے انوائرمنٹ میں یاد رکھیے کیسے کمیونٹی ایگزسٹ کریں گی، اور مسلمان کیا کوئی ایسی مائکرو مائنورٹی ہے کہ جس کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے ہر 5 انسان میں سے ایک مسلمان، 20% ورلڈ پاپولیشن ہے، تو کیا یہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں واقعی میں غلط ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے اس کی،
نہ کہ جو ہے اس طرح سے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ کسی ایک آدمی کا جسم کا اتنا حصہ خراب ہے, پارٹ آف باڈی 15% پارٹ آف باڈی ہے نہیں لیکن سمجھ لیجیے خراب ہے, تو کیا سب کو شو کریں گے 15% خراب ہے میرا, جاتے دیکھیے چھپا کے رکھتا ہے اس کو, وہ یا تو اس کو آپریٹ کرتا ہے یا تو نکلواتا ہے تو چھپاتا ہے. لیکن یہاں ایک عجیب معاملہ ہے, پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا کی یہ ایسے ہیں, یہ ویسے, یہ فلاں, یہ دہشت گرد ہے, یہ نقصان ہے, یہ دنیا کے لیے نقصان ہے, اور یہ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. بس آخر میں یہ بات آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, آپ لوگ انٹلیکچوئلس ہیں, آپ لوگ چیزوں کو سمجھنے والے ہیں, اس پیغام کو, اس امن کے سندیش کو صرف سن کر نہیں جانا ہے, اس پیغام کو آپ کو لے کر اٹھنا ہے. جو غیر مسلم بھائی ہے وہ اسلام کو پڑھے, اسلام کو سمجھے, اس لیے کہ اسلام رب العالمین کا دین ہے. اس کا رب لوکل گاڈ نہیں ہے, یہ یونیورسل گاڈ ہے. اس کتاب کی شروعات قرآن کی ہوتی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے, سارے عالم کا رب ہے. تو یہ رب تو آپ بھی پڑھیے, قرآن ذکر للعالمین ہے, یہ قرآن سارے عالم کے لیے ذکر ہے, آپ بھی پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سارے عالم کے لیے رحمت ہے. آپ بھی اس شخصیت کو جانیے تاکہ مسکنسیپشن کلیئر ہو. مسلم سے میں گزارش کروں گا, آپ لوگ اپنے دین کا پیغام جہاں جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس سندیش کو, اس امن کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھے, بتائے, جب کوئی غلط بات آئے جواب دے, اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے. آئیے ایک الزام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لگایا جاتا ہے اس کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. تھیوریٹیکل تو بہت اچھی باتیں سننے کو ملی, فتح مکہ اور یہ سب. پریکٹیکلی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو مارا ہو, جنگوں کی ہم باتیں پڑھ رہے تھے, 70 جنگیں, 100 جنگیں, ایک انسان کی 23 ایئرس آف لائف جس میں 13 ایئرس مکے میں ہو گئے, چلیے ٹھیک ہے, 10 ایئرس میں 100 وارس, یہ کیا, یہ تو امپریکٹیکل دکھ رہا ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 28 غزوات لڑے, مطلب ایسی جنگیں جس میں خود شامل تھے, لیکن ضروری نہیں وہ ہوئی ہو, لیکن آپ شامل تھے. اور 38 اس کے علاوہ ایسے تھے جو کیمپینز آپ نے بھیجے جس میں سے کچھ لڑائیاں ہوئی اور کچھ نہیں ہوئی, اور ان ٹوٹل 1248 لوگ صحابہ اور مشرکین ملا کر پورے جنگوں میں مارے گئے. کتنا ٹوٹل ہے؟ 1248 پوری جنگوں میں مارے گئے. یہ ٹوٹل کو اگر آپ ایک طرف رکھیں, اور وہ لوگ جو دنیا کو آج امن دیتے ہیں, آزادی دیتے ہیں, لبرٹی کے نام پر وہ آواز اٹھاتے ہیں, وہ صرف ایک اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کئی ہزاروں چلے جاتے دنیا سے, کئی ہزاروں چلے جاتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج, وہ غلطی سے ہو گیا, شادی تھی ہم کو نہیں سمجھ میں آیا, کولیٹرل ڈیمیج, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ان کو پھر سے زندہ کر لو, لا لو کچھ تو بھی, لیکن کولیٹرل ڈیمیج تھا, مسٹیک ہو گئی اس معاملے میں. یہ حالت ہے, اندازہ لگائی, یہ ہوا یاد رکھیے. اور یہ ساری جنگیں امن کو قائم رکھنے کے لیے تھی. تو لہٰذا آپ لوگ ریپریزنٹیٹیو ہیں اسلام کے, اب اس میسج کو آپ سمجھیے, اور اس میسج کو لے کر انسانیت تک آپ لوگ پہنچ جائیے کہ دیکھیے بھائی, یہ امن کا اور شانتی کا پیغام میرے دین کا, اسلام کا, مذہب اسلام کا ہے. اور آخر میں اس بات سے میں اپنا خاتمہ کروں گا. سورہ فصیلت اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اللہ فرماتا ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے. تو برائی کا جواب اچھائی سے دو, برائی کا جواب اچھائی سے دو. پھر آگے فرما تو تم دیکھو گے جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ ہے ٹیچنگز اسلام کی کہ کوئی برائی کرے تو ریٹیلیشن میں اچھائی کرو, اچھائی کرنے سے دشمنی ختم ہو کر وہ تمہارا جو ہے دوست بن جائیں گا. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ اسلام ایک امن والا دین ہے, اس کا میسج, اس کا پیغام امن والا ہے, اس کے نبی محمد صلی اللہ امن والے تھے, اس کی کتاب قرآن امن والی ہے. اس سندیش, اس میسج کو آپ کا اب کام ہے کہ اس میسج, اس پیغام کو لے کر انسانیت تک ہم پہنچے, تاکہ لوگ اس اسلام کے پیسفل میسج کو سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد جو مسکنسیپشن ڈیولپ ہو رہے ہیں انشاءاللہ عزیز وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم تمام حضرات جو بہت ہی بہترین خطاب سن رہے تھے, اللہ رب العالمین بردر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو جزائے خیر دے, اور اللہ رب العالمین اس امن و امان کو, امن و شانتی کو جو مذہب اسلام ہمیں درس دیتا ہے اسے لوگوں میں ہم عام کرنے کی کوشش کریں. محترم سامعین, فسادوں سے اخوت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں, فسادوں سے اخوت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں.
اور بغاوت سے حکومت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ گلے شکوے شکایت ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن گلے شکوے شکایت ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن سوا ہو تو محبت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ کا انتظار ایک ایسی شخصیت کے لیے ہے جو ایک مشن ہے، جو ایک مین ہے ان دا وے آف دی پیس، جو محنت کر رہا ہے، جو لگاتار محنت کر رہا ہے۔ میری مراد بردر زید خالد پٹیل کی ہے۔ محترم سامعین، مختصراً ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں زیادہ وقت نہ لے کر کے انہیں آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ بردر زید پٹیل i+TV کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم فاؤنڈیشن قائم کیا ہے جس کے یہ صدر ہیں۔ اسی طرح سے چیریٹیبل ٹرسٹ اور اسلامک انفارمیشن سینٹر کے بھی صدر ہیں۔ انہوں نے IIC چیریٹیبل ہیلتھ کلینک کو بھی مینیج کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ چیریٹیبل ایمبولینس بھی ہے، جس ایمبولینس کے اندر کوئی بھی فری آف کاسٹ اسے بلا سکتا ہے اور فوراً ہی اس میں علاج ڈاکٹروں کی ٹیم کے ذریعے سے شروع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، بردر زید پٹیل ڈائنامک اسلامک اسپیکر ہیں۔ یہ سنس 1995 تقریباً 20-22 سالوں سے یہ لگاتار اسلام پر اسپیچ دے رہے ہیں۔ سینکڑوں تقریریں انہوں نے اسلامک ٹاپکس پر انڈیا کے اندر اور انڈیا سے باہر بھی خطاب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامک موضوعات پہ تقریباً 18 کورسز کر چکے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مہارت یہ رکھتے ہیں، خصوصاً اسلامک فائنینس میں ایک خصوصی مہارت ان کو ہے۔ آپ اس متعلق بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ شریک بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کی بات اور صحیح معنوں میں حق کی بات کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف پینل ڈسکشن بھی کیے ہیں ہندوستان کے نامور شخصیات کے ساتھ۔ یہ مختصراً تعارف تھا میرے بھائیوں بردر زید پٹیل کا، وہ شخصیت جس کے بارے میں ایک شعر میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب آپ کے سامنے بردر زید خالد پٹیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز آرگنائزرز، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب آج ایک بہت ہی سیریس، بہت ہی چیلنجنگ موضوع کے لیے جمع ہے، اور میرا موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے قسم کے زمانے میں جی رہے ہیں جو ایک طرح کا بہت ہی چیلنجنگ زمانہ ہے۔ روز کچھ نہ کچھ خبر، کچھ نہ کچھ بات، کچھ نہ کچھ ورلڈ میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہم تمام انسان جو اس زمین پر رہتے ہیں، ان پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اوپر والے کی طرف سے کہ ہم سچائی کو جانیں، پہچانیں، اس پر عمل کریں، اسے سپورٹ کریں۔ اسی ذمہ داری کے تحت صرف سچائی کو جاننے کے لیے آپ سب کے سامنے میں کچھ انشاءاللہ فیکٹس، حقیقتیں، ریسرچ رکھنے کی کوشش کروں گا قرآن اور حدیث سے اور دنیا کے ہونے والے ایونٹ سے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ساری کے ساری تعلیمات پیس کے لیے ہیں، اور اسلام نے انسانی جان کی بہت بڑی قدر سکھائی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور میں آپ تمام کے تمام حاضرین کو بہت ابھاروں گا کہ اب اسی گیدرنگ میں اگر آپ کو آلریڈی یاد نہیں ہے یہ آیت تو ابھی کبھی یاد کر لیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی
سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32. 5 ہے سورہ نمبر, آیت نمبر 32 ہے. 3 اور 2 پلس کریں گے تو 5 ہو جاتا ہے, یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو کسی جان کا قتل کرے کسی اور جان کے بدلے میں نہیں, یا زمین پر فساد کے سزا کے طور پر نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے جیسا کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جو ایک جان کو بچا لے, فکأنما احیا الناس جميعا, تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. لا الہ الا اللہ لا الہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے, ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. اگر اسلام دہشت گردی سکھاتا تو ایسی آیت کیا قرآن میں ہوتی جہاں پر ایک جان کو قتل کرنا ایسا بتایا گیا ہے کہ نہیں, یہ سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے, اور ایک جان کو بچانا ایسا ہے کہ سارے انسانوں کو بچانے کے برابر. اور جان کے اندر اسپیسیفیکیشن بھی نہیں ہے, ایک مسلم کی جان نہیں دیا ہے. نفس جان, کس کی جان؟ کوئی بھی انسان کی جان بچا لی جائے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کی جان کو بچا لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, بڑے گناہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹمنٹس ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بتایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی کی جان لینا. اور صحیح بخاری والیوم 4 حدیث نمبر 28 میں ہے کہ اکبر الکبائر, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 موبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہ جو ہوتے ہیں, وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی معصوم کی جان کا قتل کرنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے والیوم 5 حدیث نمبر 233 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو بیعت کی چیزوں میں سے ایک ٹرم یہ بھی ہوتی کسی بھی معصوم کی جان کا قتل نہیں کروں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء, سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن بدلہ دینا ہوگا فی الدماء, خون کے معاملے میں. مطلب قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہونے والا ہے خون کے معاملے میں حساب ہونے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو جان بچانے سکھایا ہے, اسلام نے تو جانوں کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدا, جو شخص قتل کرتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کے ساتھ میں معاہدہ ہے, اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. جنت کی خوشبو تو ایک حدیث میں آتا ہے 40 عامن, 40 سال کے سفر سے ملتی ہے جنت کی خوشبو. مطلب 40 سال تک آدمی سفر کر رہا ہے, وہ اتنے سفر کی دوری سے جنت کی خوشبو ملتی ہے. اور کوئی شخص اگر ایک ایسے شخص کا قتل کر لے جس کے ساتھ معاہدہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے من قتل ذمیا, جو ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے من اہل ذمہ, جو اہل الذمہ میں سے ہے, مطلب ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہنے والا نان مسلم, اگر اس کا قتل کرتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ریلیجن کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ انسانوں کی جان لینا سکھاتا ہے, تو پھر یہ ساری باتیں کیا ہے آخر میں؟ یہ سب باتیں تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کیا تم جانتے ہو کہ مسلم کون ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ مسلم وہ ہے من امنہ الناس من لسانہ و یدہ, وہ شخص ہے جس کی زبان سے
اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں. ناس سنن نسائی کی صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ محفوظ رہیں. تو لوگوں کو محفوظ رکھا ہے اسلام نے لوگوں کی زبانوں سے اور ہاتھوں سے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہاں تک سکھایا کہ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہوگی, اور ناانصافی کا جب معاملہ آئے گا تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ابھارا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 135 کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے, چاہے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے, چاہے رشتہ داروں کے خلاف, چاہے امیر کے خلاف, چاہے غریب کے خلاف, کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. اور ایک حدیث میں آتا ہے واضح الفاظ ہے, حدیث صحیح سند سے ہے, وَإِن كَانَ كَافِرًا, چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یعنی مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کہ جو شخص پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی بد دعا جو ہوتی ہے اس سے تم ڈرو. لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ, کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو مظلوم اگر ہاتھ اٹھا لے اللہ سے مانگ لے, چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی پریکٹس کا, کوئی بھی ایمان کا کیوں نہ ہو, تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو تم, کیونکہ اس کے اور اوپر والے کے بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہوتا, اوپر والا اس کی بات تو یقیناً سنے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم تو بہت بڑا ظلم ہے, ٹیررزم آتنکواد یہ تو زیادتی ہے. یہاں اسلام تو یہ سکھا رہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور ناانصافی جس پر ہوتی ہے, ظلم جس پر ہوتا ہے, اب اس کی بد دعا سے بھی تم ڈرو. تو یہاں اسلام نے تو یہ تعلیم سکھائی ہے. یہ سب تو ٹیررزم کی تعلیم تو نہیں ہے. ٹیررزم کا عربک ورڈ ہم دیکھیں گے تو ہوگا فساد, یعنی زمین میں فساد پھیلانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ نمبر 28 میں اور آیت نمبر 77 ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد چاہو بھی مت. اور آیت میں آگے آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہے اسلام کے اندر امن کا کنسیپٹ, اور یہ ہے اسلام کے اندر جو انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک طرح کا جو ٹرینڈ ہے, جو سارے الزامات ہیں جو لگتے ہیں, اب اس کے اندر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو سکھا رہے ہو کہ اسلام یہ سب نہیں سکھاتا, لیکن جو حقیقت آ رہی ہے کہ فلاں مسلم نے ایسا کیا, فلاں اسلامک آرگنائزیشن نے ایسا کیا, یہ سب کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے متعلق کئی سارے سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اوکے یہ بتاؤ اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ کیوں ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاد کا کنسیپٹ کیا ہے. یقیناً لفظ جہاد جاہدہ یجاہدو سے آتا ہے, جس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا, سٹرگل کرنا. اور جہاد لٹرلی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑنا یا قتال کرنا یا وارفیئر یا فائٹنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی الگ الگ قسمیں ہیں. دہلامی میں حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے, حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ, سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے, اپنی خود کی خواہشوں کے خلاف, جو بری خواہشیں ہوتی ہیں اس کے خلاف جہاد کرے. مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد, سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کلمت حق عند سلطان جائر, کہ کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. یعنی ایک جہاد ہوتا ہے جو خود کی خواہشوں کے خلاف جہاد ہے, ایک جہاد ہے جو کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات, سچی بات کہنے کے لیے کوئی شخص جو ایک سٹرگل کر رہا ہے, مشکلوں کو پار کر رہا ہے, یہ ایک جہاد ہے باللسان, زبان سے جہاد ہے. اور سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 52 کہ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو, یعنی قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو میرے برادرز یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے, افضل الجہاد ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ہے, اور اس کے اندر کوئی تلوار ہے ہی نہیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا, جو میری اس مسجد میں آتا ہے, لم یاتیہ الا لخیر یتعلموہ اور یعلموہ, خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے, فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, اس کا مقام تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے. تو اسلام نے یہ جہاد باللسان, زبان سے جہاد کو بہت زیادہ فضیلت دی,
اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی. اور obviously آپ دیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پریکٹیکل مثال بھی یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. صلح حدیبیہ کے بعد زبان والے جہاد کی طرف بات لے آئی. اگر مان لیجئے دو لوگ دو طرف سے لڑ رہے ہیں, دونوں طرف 100 لوگ ہیں, اور ایک وہاں کا اگر مارا گیا تو وہاں 99 بچے, یہاں 100 ہے. لیکن اگر زبان کا جہاد ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ سچی بات لوگوں تک پہنچاؤ, سچی بات کہو, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہی کنسپٹ آج بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. لیکن اگر وہاں کا ایک شخص سمجھ جاتا ہے تو وہاں پہ بچے 100 کی جگہ 99, لیکن یہاں کتنے ہو گئے؟ 100 کی جگہ 101. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا رزلٹ صرف 3 سال میں آ گیا. جب فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ان کی پریکٹیکل مثال تھی. تو اسلام کے اندر جو جہاد باللسان کا کنسپٹ ہے یہ بہت سے لوگ آج جانتے ہی نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف وارفیئر ہوتا ہے. ہاں, اسلام نے وارفیئر کی بھی اجازت دی ہے. ہم اس بارے میں اپولوجیٹک ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اسلام کے اندر نہیں ہے, کیونکہ اسلام تو پوری زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. اسلام تو پورا دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو جب یہ ہے تو اس کے اندر وہ نیڈ کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اب اس کے اندر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز تمہیں جو کرنا ہے کر لو. یہاں پر بھی گائیڈ لائنز ہیں, بلکہ فزیکل وارفیئر کی جو اجازت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ 2 آیت نمبر 190, کہ اجازت دی جاتی ہے لڑنے کے لیے ان کے تعلق سے جو تمہارے خلاف تجاوز کر رہے ہیں, لیکن تم حد تجاوز مت کرنا. جیسے مثال کے طور پر کسی نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے کنڈیشن ہے وضو کرنا ہوگا. اب کسی کے اندر بہت جذبہ ہو, نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے, اور وہ وضو کرنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ اسلام کے مطابق تو صحیح نہیں ہوگی نماز. اسی طرح جہاد کے اندر بھی کنڈیشنز ہے, جو کنڈیشنز اگر پوری ہو تبھی جا کر ایک فزیکل وارفیئر کی اجازت ہوتی ہے. اس کے اندر بھی رولز ہے, ریسٹرکشنز ہے, وہ ریسٹرکشنز کو پار نہ کرنے سکھایا گیا ہے. $650 ملین کا اکوپمنٹ آن دا پلیٹر مل گیا آئسس کو. جب عراقی بارڈر اس نے کراس کیا, کہیں پر سوئسائڈ بامبر کا اٹیک ہوا, سوئسائڈ بامبر اپنے ایکسپلوزیو کے ساتھ پوری طرح سے بلو اپ ہو گیا, لیکن somehow پاسپورٹ اس کا نکل کے گر گیا, اور وہ پاسپورٹ لوگوں کو مل گیا اور اس سے پتا چل گیا کہ کون تھا. سب سے بڑا الزام جو آج اسلام کے نام پر لگایا جاتا ہے وہ ہے آئسس کے تعلق سے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ آج تک آئسس کے آئل فیلڈز کو اس نے بوم کیوں نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ